یہ جو استغفار کا عمل ہے یہ صرف زندہوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ قبر میں بیٹھا ہوا مردہ شخص استغفار کرے گا، مطلب یہ کہ جو ہم سے گزر چکے ہم ان کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ ایمان کی حالت پہ فوت ہوئے ہوں۔ اب ہمیں کیسے پتا کہ وہ ایمان کی حالت پہ فوت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بظاہراً بطور مسلمان فوت ہوئے ہیں تو ہم ان کو ایمان والا ہی کنسیڈر کریں گے، اور کوئی شخص بظاہراً غیر مسلم فوت ہوا ہے تو ہم اس کو بظاہراً غیر مسلم ہی تصور کریں گے، حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مدفون مردہ کی مثال بالکل اسی شخص کی ہے جو کہ دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو، اور بیچارہ انتظار کرتا ہو کہ ماں باپ یا بھائی بہن یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے مغفرت کا تحفہ پہنچے۔ جب کسی کی طرف سے یہ دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو اس کو دنیا یا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی ہے، اور مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ علماء، مشائخ، اہل و عیال، والدین، رشتہ دار اس دنیا سے گزر چکے، دیکھیں اکثر حضرات ماشاءاللہ آپ میں سے روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اکثر حضرات روز سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اس کو پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ اس کا اجر و ثواب تمام مومنین مومنات کو جو اس دنیا سے گزر چکے ان سب کو پہنچا دے، جس میں میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے اہل و عیال سب شامل ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اس ایک شخص کی نیت سے زیادہ شخص کی نیت کر کے میں اپنی دادا کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں اپنے نانوں کو بھی شامل کر لوں عمرے کا ثواب۔ یہ جو ثواب ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہماری طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو اب تیسرا حصہ نہیں بچے گا، یہ اس میں دل کھول کے لوگوں کو شامل کیا کریں، the more the merrier، اس میں یہ والا اصول قائم رکھیے۔ تو جتنے لوگوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ اصول وہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم ابھی پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بعد کسی کے دل میں ڈالے گا کہ ہمیں بھی کوئی پہنچائے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے اوپر کوئی چیز نہیں رکھتا، اگر ہم اس نیت سے کہ یا اللہ فلاں فلاں گزر چکے ان کی ایک ہمارا معمول ہوگا ان کو ہدیہ دینے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آنے والوں کے دل میں بھی ڈالیں گے کہ میں بھی ان کو، کہ وہ بھی ہمیں ہدیہ دیتے رہیں، اور جانا تو ہم سب نے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کیا جاتا ہے تو جنتی بندہ پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میرا درجہ اور مرتبہ میں ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی؟ تو جواب ملتا ہے کہ تیرے واسطے تیرے فلاں اولاد نے دعائیں مغفرت۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔